آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال 2024 میں الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے نام لیے بغیر متحدہ عرب امارات سے پوچھا۔ عرب امارات ایک عرصے سے مشرق وسطی اور افریقی ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے جو ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ مصر میں 2013 میں پہلی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل سیسی کی فوجی آمریت قائم کروانے میں یو اے ای نے اربوں ڈالرز کے فنڈز دیے۔ یو اے ای مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یمن جنگ میں سعودی اتحاد کا حصہ بن کر عرب امارات نے بدترین بمباری کی، بندرگاہوں پر قبضہ کیا اور یمن کو تقسیم کرنے کے لیے علیحدگی پسندوں یعنی ایس ٹی سی کو مسلح کیا، جس سے یمن تاریخ کے بدترین انسانی بحران کا شکار ہوا۔ لیبیا کی خانہ جنگی میں عرب امارات نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لیبیا کے باغی جنرل خلیفہ حفتر کو ہتھیار اور ڈرونز فراہم کیے، جس سے وہاں سالوں تک خانہ جنگی توڑ پکڑتی رہی۔ سوڈان میں جاری حالیہ جنگ میں عرب امارات پر اقوام متحدہ UN کی رپورٹس کے مطابق الزام ہے کہ وہ بدنام زمانہ پیراملٹری فورس یعنی RSF کو خفیہ طور پر ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، جس سے وہاں بڑے پیمانے پر نسل کشی اور قتل عام ہو رہا ہے۔ اس لیے یو اے ای کو لٹل اسپارٹا بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا چھوٹا ملک جو اپنی دولت کے بلبوتے پر اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کا استعمال کر کے پورے خطے کے فیصلے کو اپنے حق میں بدلنا چاہتا ہے، اور یہی جارحانہ مائنڈ سیٹ اس کو دنیا کی نظر میں ایک منفی کردار کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF جو دارفور کے علاقے میں قبضے کے دوران اپنے ہی ہزاروں شہریوں کو قتل کر چکی ہے کی حمایت ہو، لیبیا میں پولیٹیکل ڈیڈ لاک کے ذمہ دار خلیفہ حفتر کی بیکنگ ہو، یمن میں مداخلت ہو یا تیونس اور مصر میں جمہوری تحریکوں کی مخالفت ہو، عرب امارات تیزی سے عرب ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے ایک ایسے فریق کے طور پر بدنام ہو رہا ہے جو عدم استحکام اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ عرب امارات کے اسی متنازع کردار کے باعث بعض ماہرین اسے ایک ذیلی سامراجی قوت کہتے ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عرب امارات یہ سب کیوں اور کیسے کر رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے عرب امارات کے حکمرانوں کا خوف۔ عرب امارات کے حکمرانوں کو مڈل ایسٹ میں جمہوری اور عوامی تحریکوں کا خوف ہے۔ عرب اسپرنگ کے بعد عرب امارات کی قیادت کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اگر عرب ممالک میں جمہوریت اور عوامی تحریکیں کامیاب ہو گئیں تو ان کے اثرات امارات تک بھی پہنچیں گے، جس سے امارات کے حکمرانوں کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عرب امارات اس لحاظ سے بھی دوسرے ممالک سے ایک مختلف ملک ہے کہ اس ملک کی اپنی شہری آبادی کل آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ عرب امارات کی کل آبادی 11 ملین کے قریب ہے، جس میں نیشنلز کی تعداد محض 1.3 ملین ہے، جو کہ کل آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی ریاست کی سیاسی طاقت اور استحکام عموماً اس کی اپنی شہری آبادی کی حمایت پر منحصر ہوتا ہے، اور چونکہ عرب امارات کے پاس بڑی مقامی آبادی کی صورت میں وسیع سماجی بنیاد نہیں ہے، اس لیے وہ خطے میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں، عوامی تحریکوں یا جمہوری مطالبات کے اثرات سے زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ امارات یہ سب کیسے کر رہا ہے، تو اس کا جواب ہے امارات کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ قریب اتحاد۔ امارات ماڈرن ٹیکنالوجی اور ملٹری کیپیبلٹیز میں انویسٹ کر رہا ہے، جیسے کہ ڈرونز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ماڈرن ویپنز۔ اس کے علاوہ عرب امارات مشرق وسطی میں مختلف نان اسٹیٹ آرمڈ ایکٹرز اور ایلائڈ فورسز کی حمایت کرتا ہے اور ان کو اسلحہ اور فنڈز فراہم کرتا ہے، جیسے کہ سوڈان میں RSF، لیبیا میں خلیفہ حفتر اور یمن اور شام میں مختلف اتحادی گروہ۔ عرب امارات کی ان پالیسیوں کے تباہ کن اثرات دیکھنے میں آئے ہیں۔ سوڈان، لیبیا اور یمن میں جنگیں توڑ پکڑ چکی ہیں۔ سوڈان کی جنگ 3 سال سے جاری ہے اور اب جینوسائیڈ کی شکل لے چکی ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق اب تک اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیبیا کا ذکر کیا جائے تو معمر قذافی کے خلاف بغاوت کے بعد سے اب تک سیاسی اور سیکیورٹی بحران جاری ہے۔ اب تک ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں اور بحران کے ختم ہونے کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح کے کچھ ملتے جلتے حالات یمن کے ہیں، جہاں جنگ میں ڈائریکٹ ڈیتھس کے علاوہ بھوک اور بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کچھ اندازوں کے مطابق 3 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ خطے میں عدم استحکام، خانہ جنگی اور انسانی بحران میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ عرب امارات اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہا ہے، مگر خطے کے دیگر عرب ممالک سے امارات کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جو ظاہر ہے لانگ ٹرم میں امارات کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
اس کی ایک جھلک یو اے ای کے اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری سے نکل جانے کی صورت میں ہے۔ یو اے ای نے اپریل 2026 میں اوپیک اتحاد چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ دسمبر 2025 میں سعودی عرب نے یمن کی بندرگاہ پر موجود اماراتی اسلحے کی کھیپ کو نشانہ بنایا اور دھمکی دی کہ اماراتی فورسز فوراً یمن چھوڑ جائیں۔ یہ سب واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ خطے کے ممالک اب کھل کر امارات کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، جو خطے میں کیوس کی وجہ کے سوا کچھ نہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں قتل عام اور عالمی اداروں کا اسے جینوسائیڈ کہنے کے باوجود عرب امارات اسرائیل سے مختلف ہتھیار خریدتا رہا۔ خود اسرائیل منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق غزہ میں جنگ، جسے دنیا جینوسائیڈ کے نام سے جانتی ہے، کے دوران اسرائیل کی عالمی ہتھیاروں کی فروخت ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جس کا 15% حصہ ابراہم ایکٹس کے دستخط کندہ ممالک کو گیا، جس میں امارات سر فہرست ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں بھی امارات انتہائی منفی کردار ادا کرتا پایا گیا۔ ایران کا امارات پر الزام ہے کہ امارات ایران کے جزیروں پر حملے کے لیے امریکہ کو اپنی بیسز فراہم کرتا رہا ہے، جسے امارات اب تک مسترد کر چکا ہے، مگر خود امریکی صدر اس طرح کے بیانات دیتے دکھائی دیے ہیں۔ آپ نے یہ خبر تو سنی ہی ہوگی کہ عرب امارات نے پاکستان سے 2 ارب امریکی ڈالر کا قرضہ واپس مانگا۔ اب ویسے تو یہ غلط نہیں، آخر وہ عرب امارات کا پیسہ تھا، مگر ایسے وقت میں مانگنا جب پاکستان IMF کے پروگرام میں ہے اور پاکستان کی معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیشن کا ایک مشکل کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسے میں قرضوں کی واپسی کا مطالبہ بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے۔ اب تک ایک بات تو واضح ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی ریجنل ملٹری اور نان ملٹری الائنس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امارات ہے، جس کے حکمران اپنے اقتدار کی ہوس میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔